بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان کی ریاست پر جس قدر دباؤ ہے وہ میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر دباؤ کا سامنا ہے، اندرونی اور بیرونی۔ لیکن ریاستوں کے معاملات ایک قدم آگے دو قدم پیچھے 5-6 سال بعد یو ٹرن لینا، اس سے ظاہر ہے ریاستوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے، ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ہم نے افغان جہاد کیا امریکہ کے ساتھ، مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر، اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ مل کر۔ کیوں؟ ہمارا مقصد تھا کہ جناب سوویت یونین کو شکست دینی ہے، کیونکہ سوویت یونین افغانستان کے بعد پاکستان پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی مجاہدین جن کو ہم نے ٹریننگ دی، اسلحہ دیا، تیار کیا، ان کو مجاہد کہا، مجاہد اسلام کہا، پھر 9/11 کے بعد پھر ہم ان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے اور وار آن ٹیرر میں امریکہ کا حصہ بن گئے، بلکہ نیٹو کا الائی بن گئے۔ جو بھی وہاں پر قوتیں، فورسز، ممالک لڑ رہے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب ہمیں خیال آیا کہ نہیں، یہ جنگ امریکہ کی تو نہیں ہے، یہ ہماری اپنی جنگ ہے۔ پھر ہم نے پاکستان میں ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیں جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف جنگ میں مصروف تھے یا جنگ کر رہے تھے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد جناب آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں ضرب نجات، ضرب عضب، رد الفساد، پتہ نہیں کون کون سے آپریشن ہوئے۔ پھر اچانک ہمیں خیال آیا کہ نہیں، افغان طالبان نے تو غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور اب چاہیے کہ جناب جو ہمارے طالبان ہیں، پاکستانی طالبان ہیں، کیوں نہ ان کو دوبارہ اپنے علاقوں میں بسایا جائے۔ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، بس ان کو دوبارہ آباد کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے لوگ جو ہماری قید میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ وہ جو لوگ جنہوں نے سینکڑوں بچے ہمارے مارے ہیں آرمی پبلک سکول میں، وہ آپ کو یاد ہے احسان اللہ احسان اچانک سیکورٹی فورسز کے حصار سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ دہشت گردی کا سامنا ہے، اور یہ بات ایسے ہی ہے کہ اب ناک سے نزلہ ٹپک چکا ہے اور منہ میں آ چکا ہے۔ کیا اب بھی اس کو ہم صاف کریں گے یا اس پر بھی سوچ بچار کریں گے؟ اس ملک میں ہماری بدقسمتی ہے، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ غلط ڈیسیجنز لینے والوں سے پوچھ گچھ کی جائے تو اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے تصور سے باہر ہیں یہ باتیں، لیکن پاکستان اس وقت، آپ یقین کیجئے کہ میں آج چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ ایسا تھا جس سے غصہ جھلک رہا تھا۔ ہاں، کاش میں وہ سٹیٹمنٹ، میرا خیال ہے میں پڑھ ہی دیتا ہوں، میرے سامنے ہے، موجود ہے، اور میں یقین کیجئے کہ یہ کوئی عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ عام طور پر چینی جو ہیں وہ پبلکلی کوئی ان کو غصہ بھی ہو تو اس کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ جو سفارتی چینلز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک چینل جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنا غصہ یا جو کچھ بھی ہو وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ ذرا آپ خود سنیے کہ چین نے باوجود اس کے کہ ہمارے صدر چینی سفارت خانے میں گئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں، ہمارے وزراء گئے ہیں، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف نے بھی چینی سفیر کو فون کر کے اس واقعے کی مذمت کی ہوگی، افسوس کا اظہار کیا گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے ہمارے صدر اور وزیر اعظم نے چین کے اندر بھی اعلیٰ جو وہاں کے ذمہ داران ہیں، حکام ہیں، یا اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کی ہوگی۔
یہ سٹیٹمنٹ ہے جناب کہ شانگلہ میں گاڑی پر حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت کے معاملے پر چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے اور واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ بشام واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے اقدامات کو تیز تر کرے۔ اچھا، ترجمان چینی وزارت خارجہ جو ہیں لین جیان، ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملوں کے متاثرین سے تعزیت کرتے ہیں اور لواحقین سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین نے اس واقعے پر اپنا پختہ موقف واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے نے یعنی چینی وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے نے فوری ہنگامی رد عمل کا طریقہ کار شروع کیا۔ واقعے کے بعد وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے نے ہنگامی رد عمل کا کام تیزی سے کیا اور اسلام آباد میں پاکستان کے ساتھ قریبی تعلق یعنی رابطے میں ہے۔ پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کے فوری اقدامات کو تیز کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ مرنے والوں کے لواحقین کی داد رسی کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں کے حفاظت کے مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں کی زندگیوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ ظاہر ہے یہ پاکستان کا فرض ہے، صرف چینی نہیں، کوئی بھی غیر ملکی پاکستان میں موجود ہے، اس کی حفاظت ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آتے ہیں ان کی ذمہ داری تو زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی چین کو معلوم ہے، ہونا چاہیے، ظاہر معلوم ہوگا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو سی پیک جیسے پروجیکٹس کو نہیں چاہتی کہ یہ آگے بڑھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سی پیک ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے اوپر ایک جنرل جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، وہی پاپا جونز پیزا والے، وہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا کہ معاملات کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ پھر وہ جولائی میں ایک واقعہ ہوا، اسی جگہ پر 9 چینی انجینئرز جو کارکن تھے یا انجینئرز تھے وہ مارے گئے، اور اس میں 4 پاکستانی بھی تھے، اور اس پر بھی اس وقت مٹی پاؤ والی پالیسی تھی۔ چین اس وقت بھی ناراض ہوا اور اب بھی ناراض ہے، اور یہ معاملہ ایسا ہے۔ دوسری جانب چلیں یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا اندرونی طور پر بھی دباؤ ہے، یعنی حکومت کو ابھی 16-17 دن ہوئے سر کھجانے کی مہلت نہیں دی جا رہی۔ ایک طرف دہشت گردی، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی کہاں، اور دوسری جانب ایک اور بحران کے اوپر بحران پیدا کیا جا رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ موجود ہے۔ اب اس گڑبڑ کو کس نے جانچنا، بھانپنا، یا اس کا مداوع کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے؟ کہ اب وزیر اعظم کل جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ 2 بجے ان کی ملاقات ہے، یعنی کل، اب آج میرا خیال ہے منگل ہے، تو نہیں، آج بدھ ہے، تو آج بلکہ اب جمعرات ہے، جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جمعرات یعنی آج جو ہے وہ وزیر اعظم بات کریں گے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے۔ کیوں کہ 6 ججز نے الزام لگایا کہ انٹیلیجنس ادارے ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، دباؤ ہم پر ڈالتے ہیں۔ مختلف مقدمات میں کسی ایک مقدمے کا انہوں نے ذکر ضرور کیا ہے، وہ عدت والا جو کیس ہے، اور باقی تو خیر میرے علم میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ ایک بحرانی کیفیت سی ہے، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اندر سے بھی دباؤ، باہر سے بھی دباؤ، اور 1 سٹیپ فارورڈ اور 2 سٹیپ بیکورڈ والی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ کاش 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 9 مئی کے اصل جو ملزمان یا مجرم یا جو بھی ہیں، اصل
میں بے گناہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث پائے گئے، فزیکلی وہاں پر پہنچے، حملہ کیا، اب دیکھیں 10 مہینوں سے وہ جیل میں ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ بھائی اگر بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑو، گناہ گار ہیں تو ان کو سزائیں دو، اگر آپ یہ سزائیں دے دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پتہ نہیں کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں نا وہ لیکس پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے سسٹم کے اندر، ظاہر ہے سسٹم کے اندر ہی 16 مہینے ان کی حکومت رہی ہے، یہ پچھلے دور میں 9 مئی کے بعد بھی ان کی حکومت رہی ہے اگست تک، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد نگراں آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اب یہ آ گئے ہیں اور سر منڈاتے ہی اولے پڑے، ایک کے بعد دوسرا۔ اور ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ جناب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوئے تو پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آج اگر چینی باشندے کسی کے نشانے پر ہیں، دہشت گردوں کے، یہ پاکستان دشمن قوتوں کے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کل کو کوئی اور عرب آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ مت کرو، کیونکہ آپ کے دشمن کا دوست بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے۔ آج آرمی چیف نے، یعنی گزشتہ رات آرمی چیف نے وزیر اعظم سے ملاقات، یعنی جو اجلاس ہوا ہے اس میں بڑے دبنگ فیصلے ہو چکے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت سے یہ ان سانپوں کے سر کچلے جائیں گے جو شاید پہلے کچلے جاتے۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک جیسے کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا برڈ، جب تک آپ سانپ کا سر نہیں کچلیں گے تو معاملات طے نہیں پائیں گے۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، کھوج لگائیے، سول سرچنگ کیجئے، اپنے گھر میں تلاش کیجئے، جیسے کہتے ہیں نا منجی تلے ڈانگ پھیرو کہ جناب اندر کون گھس بیٹھی ہیں سسٹم کے اندر۔ کوئی بھی ادارہ ہو، فوج نے تو اپنی تطہیر کی ہے، 3 سٹار جنرلز کو، 2 سٹار جنرلز کو، بریگیڈیئرز کو، کرنل، میجر رینک کے بندے، وہ تشہیر نہیں کرتے، تطہیر ضرور کی ہے انہوں نے، صفائی ضرور کی ہے، لیکن دیگر اداروں میں بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہی پاکستانی عدالتیں ڈر جاتی ہیں، جج ڈر جاتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات کے فیصلے ہوتے ہی نہیں۔ خیر، اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھے گا؟ میرا خیال ہے حافظ صاحب معاملات آپ کے پاس ہیں، حکومت ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے، خدا را کچھ کیجئے۔ یہ پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان ہے تو آپ بھی آرمی چیف ہیں، میں بھی ایک ادنا سا جرنلسٹ ہوں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں خوشحال ہوں گی۔ اور اس میں یہ مت دیکھیے کہ کون کتنا پاپولر ہے، کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا ایماندار ہے، کون کتنا دیانتدار ہے، سب کو ان کے اعمال، ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے جج کیجئے۔ ہماری عدلیہ کے جج صاحبان کو سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنی ذاتی اور اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے اس قوم کا سوچئے، اپنے بارے میں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ خیر، ان لوگوں کی اولادیں تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں، پڑھتی ہی نہیں ہیں، اور باہر ہی سیٹل ہو جاتی ہیں۔ یہاں آپ نے اور میں نے رہنا ہے، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ کچھ ایسا کر جائیں کہ اس ملک سے یہ ناسور جو ہے، یہ ناسور یہ ہر جگہ ہے۔ ہمیں تو صرف وہی نظر آتا ہے نا جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے پھٹ جاتا ہے، نہیں، یہ ناسور پاکستان کے ہر ادارے میں موجود ہے۔ سول بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، ہماری معذرت کے ساتھ ہماری جو
عسکری ادارے ہیں ان میں ہے، یہ سرایت کر گیا ہے، یہ جرنلسٹ میں ہے، یہ وکلاء میں ہے، یہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں یہ ناسور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر نحوست کے جو سائے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد یہ سائے پاکستان سے دور کرے اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، سکون ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔